خان صاحب باہر نہیں آتے یا بھول جائیں، وہ کئی کیسوں میں گرفتاریاں ہونی ہیں اور ہونی چاہیے تھی بہت پہلے. یہ تو آپ کے فیوریٹ بندیال صاحب ان کو بجاتے رہے ہیں اور بندیال صاحب کے نیچے جو نوکر شوکر ہیں وہ ان کو بجاتے رہے ہیں. لیٹس بی ویری کلیئر. ورنہ اس ملک میں ڈورا معیار ہے قانون کا کہ بڑے آدمی کے لیے ڈفرنٹ ہے، چھوٹے آدمی کے لیے ڈفرنٹ ہے. میں جتنے بھی واٹس ایپ گروپس میں آرگیومنٹس پڑھ رہا ہوں یہ کہ جی اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو وکٹمائز نہیں کرنا چاہیے. تو کیا کارپینٹر کو وکٹمائز کرنا چاہیے؟ پلمبر کو وکٹمائز کرنا چاہیے؟ پھل والے کو، سبزی فروٹ والے کو، اس کو وکٹمائز کرنا چاہیے؟ اس کے رائٹس نہیں ہیں. رائٹس ایکول ہوتے ہیں رضا سب کے. اور اگر آپ نے غلط کیا ہے تو آپ کو بھگتنا چاہیے، چاہے رضا رومی ہے، چاہے مبشر لقمان ہے، چاہے مزمل سہروردی ہے، چاہے کو چین کا ابا ہے. اسے فرق لیکن نہیں پڑتا. مبشر آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ جب ایک بار اسٹیبلشمنٹ سے آپ پھڈا کر لیں پھر اسٹیبلشمنٹ بھی ہر طریقہ اور ہر ہیلا نکالتی ہے آپ کو نیب کرنے کا. کیا خان صاحب کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا؟ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے جتنی اس کے ساتھ ملائم رویہ رکھا ہوا تھا اور ویلویٹ گلو رکھا ہوا تھا نا، پاکستان کی تاریخ میں مجھے تو نہیں رضا یاد پڑتا کہ کبھی کسی کے ساتھ اتنی لمبے عرصے تک اتنی نرمی ہو اور اتنے، یعنی ایک ہوتی ہے ریڈ لائن کراس کرنا، یہ تو خود سے ریڈ لائن لگاتا تھا اور اس کو کراس کر جاتا تھا، پھر خود سے نئی ریڈ لائن لگاتا تھا اس کو کراس کر جاتا تھا. ان باتوں پہ مجھے ہمدردی نہیں ہے. مجھے دیکھیں، ہاں ایک چیز میں ضرور کہوں گا، اگر مزمل صاحب مائنڈ نہ کریں تو پھر میں کہہ دوں گا، ورنہ میں چپ رہوں گا. نہیں آپ کہیں مائنڈ نہیں کریں گے انشاءاللہ. جیل میں سلیقہ وہی ہونا چاہیے جو دوسرے وزرائے اعظم کے ساتھ ہوا. میاں نواز شریف کو گھر سے کھانے کی اجازت تھی، عمران کو بھی ہونی چاہیے. میاں نواز شریف کو مشقتی ملا ہوا تھا، اس کو بھی ملنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ یہ لیکن سزا پوری ہونی چاہیے. میں سزا کی کمی میں یا کٹوتی میں بلیو نہیں کرتا. میں کہتا ہوں طریقہ جو ہے یا یارڈ سٹک جو ہے نا وہ ایک ہونی چاہیے ہر ایک کے لیے، وہ چاہے آپ ہوں، چاہے عمران خان ہو، چاہے کوئی اور ہو. اگر کسی کو ناجائز پکڑا جائے گا تو میں ضرور مذمت کروں گا، لیکن میں کسی مجرم کو پکڑنے کی کیوں مذمت کروں، کسی ملزم کے پکڑنے کی کیوں مذمت کروں؟ یہ پھڈا تو کل سے آپ سے چل رہا ہے. انسانی حقوق اور وہ ایک طرف ہیں اور کرمنلز کے حقوق ایک طرف ہیں. یہ تو آپ سے ہمارا کل سے تنازع چل رہا ہے اور ہم آج بھی. اور میں مبشر لقمان صاحب کی اس بات سے متفق بھی نہیں ہوں کہ ڈپٹی سیکرٹری کو پکڑیں، ایڈیشنل سیکرٹری کو پکڑیں، سیکرٹری خارجہ کو پکڑیں. ایز فارن منسٹر وہ جو سائفر تھا وہ آنا ان کے پاس جو ہے وہ ایک پروٹوکول کا حصہ تھا کہ فارن منسٹر کو پتا ہونا چاہیے. ایک میٹنگ ہوئی ہے واشنگٹن میں، اس میں ہمارے ایمبیسڈر نے کیا لکھ کے بھیجا ہے. یہ تو فارن منسٹر کی بدنیتی ہے کہ اس نے پرنسپل سیکرٹری اور پرائم منسٹر کے ذریعے اس کے اوپر ایک سازش بنانے کے لیے آئیڈیا فلوٹ کیا یا اس کا حصہ بنا. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ڈپٹی سیکرٹری یا کوئی ایڈیشنل سیکرٹری یا سیکرٹری خارجہ جنہوں نے وہ سائفر عمران خان تک، شاہ محمود تک پہنچایا ہوگا، انہوں نے کوئی اپنی فرائض میں غفلت کی ہے. ایسا کوئی بھی میمو، کسی میٹنگ کی رپورٹ جو امپورٹنٹ میٹنگ ہو، وہ جس میں کوئی سینس آ رہی ہو آپ کو کسی ملک سے تعلق کے نوعیت پر، وہ فارن منسٹر تک جانا ایک روٹین کی بات ہے اور وہ جانا چاہیے بھی تھا. آگے جب فارن منسٹر کا اس کے اوپر سیاسی فائدہ لینا، اس سے سازش بنانا، وہ فارن منسٹر کا کام ہے. وہ کوئی ڈپٹی سیکرٹری یا ایڈیشنل سیکرٹری یا سیکرٹری خارجہ کا کام تو ہے نہیں. فارن منسٹر، ہاں اگر وہ فارن منسٹر تک نہ جانا پروٹوکول میں ہو اور کسی نے انلیگلی وہ فارن منسٹر تک پہنچا دیا ہو، مطلب اگر وہ، تو میں آپ ضرور متفق ہو جاتا کہ جس نے بھی فارن منسٹر کو دیا اسے پکڑ لیں. نہیں لیکن میرے خیال سے پرنسپل سیکرٹری کے اوپر تو لاگو ہوتا ہے جو مبشر پرنسپل صاحب نے سیکرٹری پہ کہی ہے لاگو ہوتا ہے. میں وہ بات کر رہا ہوں جو فارن آفس کے افسران ہیں. اب جہاں تک بات ہے کہ شام میں دیکھیں اس سائفر کا جو پہلا نوٹس آیا اس پہ لاہور ہائی کورٹ نے سٹے دے دیا کہ جی آپ یہ تحقیق ہی نہیں کر سکتے. مزے کی بات دیکھیں نا، اور کچھ 6-8 مہینے اس پر سٹے دیے رکھا، تفتیش روک دی، کیونکہ اب مرشد پاک پی ٹی آئی میں ہیں اور مرشد پاک کے سسر جی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس. میں بتاؤں اس میں شاہ صاحب کو اگر پوچھیں گے نا کوئی، میں ان کو ایڈوائز کروں گا تو میں تو ان کو یہی ایڈوائز، بائی دا وے ان کی پریس کانفرنس بڑی معنی خیز تھی اور میں فلائٹ میں تھا، میں نے اتر کے اس کے پوائنٹس پڑھے ہیں تو، اور وہ بڑی مدلل پریس کانفرنس تھی اور انہوں نے بار کاؤنسلز کے جو ڈفرینٹ فیکشنز ہیں اس کے اکٹھے ہونے کو انہوں نے بڑا ویلکم کیا. اور جو آپ جیو اور جنگ کی سٹوری کا کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر دراڑیں پڑ گئی ہیں،
तो वो मेरे ख्याल है उसी की काउंटर करने के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक मोटिव भी था, रीजन भी था। और सबसे बड़ी बात ये है कि दरारें जरूर पड़ गई हैं रजा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि लोग भागते हैं, लोग तो इक़्तिदार के पीछे भागते हैं जो होते हैं इसमें। लेकिन क्या उसका वोट बैंक को फर्क पड़ा है? मेरा नहीं ख्याल उसके वोट बैंक को फर्क पड़ा है। तो ये है कि फौज ने आपको कई बारी बता दिया कि 9 मई ना हम भूलेंगे, ना हम भूलने देंगे। और 9 मई से लिंक जितनी भी चीजें होंगी, चाहे वो साइफर हो, चाहे वो कोई और चीज हो, वो दे विल मेक श्योर कि आपको भी याद रहे और वो बार-बार याद भी कराएँ और हमें भी ये रहे। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम ऑफ जस्टिस है ना, वो बड़ा फ्लॉड है और सिस्टम ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी बड़ा फ्लॉड है। आप देखें क्या फॉरेन सेक्रेटरी को भी पकड़ा है? क्या हाँ, डिप्टी सेक्रेटरी को भी पकड़ा है किसी को? क्या सेक्शन ऑफिसर जिसने वो साइफर निकाला होगा और दिया होगा, आगे पहुँचाया होगा, उसको भी पकड़ा है? नहीं, मुझे उनकी इत्तला नहीं है। तो हम जो करते हैं ना, वो गलत तहकीक करते हैं कि यानी पहले बंदे को गिरफ्तार कर लो और उसके बाद उसी से एक बाले जुर्म करवा के किसी तरह एविडेंस अपना जो है ना कोलैबोरेट करना शुरू करो, और फिर वो अदालतों में, सुपीरियर अदालतों में जब जाता है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बहुत कमजोर हो जाता है। तो ये तरीका जो है, मैं इसके खिलाफ हूँ। जहाँ तक साइफर की तहकीकात है, मैं उसके बिल्कुल हक में हूँ कि साइफर की ना सिर्फ तहकीकात होनी चाहिए बल्कि उस पे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और ये है कि उसमें एक आदमी की तो वो हो नहीं सकती, वो तो कई लोगों की है।